یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تغاض منکم، ہاں باہمی رضامندی سے بزنس کرو، حلال کاروبار کرو۔ یہاں اس میں بھی 2 نمبری ہے۔ میں ایک اشارہ آپ کو دیتا ہوں، جب ایک سودا ڈن ہو گیا، جب تک دونوں راضی نہیں ہوں گے سودا کینسل کرنا حرام ہے۔ ڈن ہو گیا نا۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے، اگر خریدنے والے نے دیکھا کہ چیز کے ریٹ گر گئے تو کوئی نہ کوئی جھوٹ بول کر وہ سودے کو کینسل کرے گا، اور اگر بیچنے والے نے دیکھا کہ چیز کے ریٹ بڑھ گئے تو وہ کوئی نہ کوئی جھوٹ بول کر وہ سودا کینسل کرے گا۔ پھر وہ جرمانے پہ آ جاتے، اتنا جرمانہ لینا بھی حرام ہے، تو سودا کینسل کرنا بھی حرام ہے اور اس پر جرمانہ لینا بھی حرام ہے، اس میں ملوث ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ ابھی مدینہ منورہ میں ہوٹلوں کے ریٹ بہت جو ہے بلندی پر تھے، اب جیسے ہی رمضان شروع ہوا ہے جو ریٹ جو ہے گرنے شروع ہو گئے، جو 650 ریال کا روم تھا وہ 600، 550، 500 ریال کا ہو گیا۔ تو اب لوگوں نے جو 650 کا لیا وہ فون کر رہے ہیں، یار اس دفعہ ہمارا عمرے کا ارادہ کینسل ہو گیا ہے، آپ یہ کریں ہمارا روم کینسل کر دیں، یار ہمارے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے روم کینسل کر دیں۔ انہوں نے کہا ہم نے معلومات لی تو نہ والد کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے نہ انہوں نے پروگرام کینسل کیا ہے، صرف وہ دوسرا روم لینے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ حالانکہ شرعی مسئلہ کیا ہے کہ جب ہم نے کسی چیز کا سودا کر لیا، مہنگا کیا ہے سستا کیا، اگر کینسل کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس سے کہیں گے کہ بھائی مجھے اس سے سستا مل رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ سودا کینسل کر دیں۔ اگر باہمی رضامندی سے کینسل ہے تو جائز ہے، ورنہ اس طریقے سے جھوٹ بول کر یا زبردستی، اور اکثر جگہوں پر پیسے دیے نہیں ہوتے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی کینسل، ہم پیسے نہیں دیں گے۔ جب آپ نے کہہ دیا سودا ڈن ہے تو اب آپ پر اور ہم پر واجب ہو گیا اس کی رقم دینا، ہم اس طرح کینسل نہیں کر سکتے۔ یہ ایک مثال ہے، قدم قدم پہ جھوٹ ہے، قدم قدم پہ فراڈ ہے۔ ایک گاڑی والے نے مجھے بتایا کہ جناب ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص کہتا ہے بھائی گاڑی بیچنی ہے 30 لاکھ کی بیچنی ہے، 30 لاکھ سے اوپر جتنے کی بکی وہ سارے پیسے آپ کے، لیکن 30 لاکھ کی بکی تو میں کوئی کمیشن نہیں دوں گا۔ اب آپ 31 کی بیچیں، 32 کی بیچیں، 35 کی بیچیں۔ تو اس نے کہا کہ ہماری گاڑی بکی 33 کی، تو ہم نے اس سے جھوٹ بولا اور کہا کہ جناب 31 کی بک گئی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے 1 لاکھ آپ کے۔ میں نے کہا جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہنے لگے اگر اس کو ہم کہہ دیں گے کہ 3 لاکھ روپے ملے ہیں تو اس کی تو آنکھیں نکل آئیں گی، تو سارے پورے کاروباری دنیا کا شور مچائے گا، اتنا کما رہا ہے، تو اس لیے ہم نے جھوٹ بول دیا۔ پھر کچھ مذہبی لوگ تھے تو انہوں نے ایک ناجائز ہیلا سیکھ لیا۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ یار اب کیا کریں مولانا صاحب جھوٹ بھی نہیں بول، چلو ہیلا کر لیتے۔ اپنے ہی بھائی کو بلایا اور کہا میں نے یہ کار آپ کو 31 میں بیچی، بھائی نے کہا میں نے خریدی، اب بھائی نے آگے پارٹی سمجھے 33 کی بیچ دی اور کہتے ہیں بھائی میں نے تو 31 کی بیچی ہے۔ یہ ہیلے، اس طرح کے ہیلے تو جائز نہیں ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گندم کی ڈھیری میں ہاتھ ڈالا تو اوپر سے وہ خشک تھا، نیچے سے گیلا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا رات کو بارش ہوئی، گندم خراب ہو گیا، تو خراب گندم میں نے نیچے رکھا ہے، اوپر صاف رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، تجھے چاہیے کہ جو خراب گندم ہے اس کو الگ رکھ اور صاف کو الگ رکھ، تاکہ لوگ دیکھیں عیب کو اور عیب دیکھ کر لیں، عیب کو چھپائے وہ دھوکہ دینے والا ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق، من غش فلیس منا۔ تو یہ تو کاروبار، تو میں نے ان کو سمجھایا تو کہنے لگے مولانا صاحب یہ تو مارکیٹ کا اصول ہے، اسی طرح چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔